آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سب سے عزیز تھا، لیکن آپ کو بھی وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ غار ہرا میں تو جو گزری سو گزری، کیونکہ ایک چادر میں لپٹا، وہ چادر بھی اس کو اس کی شریک حیات حضرت ختیجہ نے دی تھی، اس کے کپکپاتے بدن پر پھیلائی تھی، اس میں لپٹا ہوا اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام کی دہشت میں اور نہ سمجھ میں آنے والی ایک کیفیت میں، بے یقینی میں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ جو اس غار میں خواب میں آیا تھا، جو مجھے اقرا کہتا تھا، جو مجھے پڑھنے کو کہتا تھا، ایک انسان کے روپ میں تھا، تو وہ کون تھا؟ اور اب میں جدھر بھی دیکھتا ہوں، اگر میں ہرا کے پہاڑ کے اس پار دیکھتا ہوں یا اس پار دیکھتا ہوں، تو مجھے ہر چوٹی پر وہی کیوں نظر آتا ہے؟ تو پھر حضرت ختیجہ کے رشتے کے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل خبر کرتے ہیں کہ وہ جبرائیل تھے۔ ورقہ بن نوفل ماں ختیجہ کے قریب قبرستان معلیٰ میں دفن ہے۔ پھر وہ دکھ کا مارا ہوا انسان دنیا بھر سے عزیز شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یثرب کی اس دور افتادہ بستی میں پناہ لیتا ہے جہاں کبھی اس کا باپ آیا کرتا تھا۔ اپنے یار کے ساتھ غار سور میں پوشیدہ رہتا ہے، نہیں جانتا کہ قریش کے جن پیچھا کرنے والوں کی قدموں کی آہٹیں سنائی دے رہی ہیں، وہ دہانے پر مکڑی کے جالا جو تنے ہوئے مکڑی کے جالے اور کبوتروں کے گھونسلے کو دیکھ کر لوٹ جائیں گے یا اندر داخل ہو کر اس کی زندگی کو منقطع کر دیں گے۔ وہ غار میں پناہ لینے والا شخص اپنے وطن کو ترک کرتے ہوئے عزیز ترین شہر عزیز و قرب، یہاں تک کہ بیٹیوں سے بچھڑتا، اپنے بیٹوں کی قبروں سے دور ہوتا، کتنا دکھی ہوا ہوگا۔ اس کے بیٹے مر جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کسی دشمن کے بھی بیٹے مر جائیں، چند ماہ بعد جنہوں نے باپ کی نسل کو آگے بڑھانا ہو اور وہ پھر مر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے کے لیے ابو قاسم کہہ کر پکارا جائے، اس کی بیوی بڑے فخر سے اسے اے قاسم کے باپ کہہ کر بلائے اور پھر یہ لقب بھی چھن جائے، پہلے فرزند قاسم، پھر طیب اور ان کے بعد طاہر، بیٹیوں میں سب سے بڑی رقیہ، ان کے بعد زینب، پھر کلثوم اور سب سے چھوٹی فاطمہ۔ ابو قاسم کے بعد ابو لہب اور پھر ابو طاہر کے القاب بھی قصہ پارینہ ہو جائیں تو دل پر کیا گزرے۔ اور آخری عمر میں ایک عارضی مسرت نصیب میں آئے، حضرت ماریہ القبطیہ کے بدن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہو اور یہ بیٹا ہو بہو اپنے باپ کی شباہت کا ہو، اسے گود میں لے کر کھلائیں اور دیکھنے والے دیکھ کر کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں آپ بالکل ایسے ہوتے ہوں گے، اور جب ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تک پہنچیں گے تو بالکل ان جیسے ہوں گے۔ اس پر حسد اور رشک کا اظہار بھی کیا جائے اور پھر یہ آخری متاع بھی ہاتھ سے نکل جائے تو اس کے دکھ کا کوئی حساب کرنے والا ہے؟